مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، یعنی مصنوعی بال لگوائے ہیں، لگوائے انہوں نے ہیں اور مصیبت ہمارے لیے پڑ گئی ہے کسی حد تک۔ یعنی جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں بیچارے وہ جسٹیفائی ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اخلاقاً۔ حقیقت بات ہے جب مجھے ہماری اکیڈمی کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بال لگوا رہے ہیں، تو میں نے دیکھ کر بھی نا یہ کہا، میں نے کہا یار 70+ ان کی عمر ہے، انہوں نے یہ کام کدھر کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی علاج کروانے گئے ہوں، واقعی انہیں کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے ایک سر درد کا مسئلہ تھا، اور پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ نروز جو ہیں وہ کٹ کروائی ہیں تاکہ وہ درد کا احساس مجھے نہ ہو۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں مارکر سے نشان لگا رہا ہے سب کچھ۔ تو پھر میں نے یہ بھی سوچا یار یہ اگر کر ہی رہا تھا تو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید پبلسٹی کے لیے مولانا کی اجازت سے ہی ہوا جو کچھ ڈاکٹر نے کیا۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا، فون ان کا بند تھا، تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا اس طرح میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے علم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا خبر درست ہے؟ کہتے ہیں درست ہی ہوگی۔ میں نے کہا یار آپ اسے بڑا نارمل لے رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، تو یہ آپ پوچھ لیں، ہو سکتا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی کوئی ویڈیو نہ کٹی ہوئی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، تو میرے پاس ان کا نا دوسرا نمبر ہے، تو میں اس پہ کال کر کے تو پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا جی کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے یہ کروایا۔ تو میں نے کہا آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری تو اتنی ضرورت نہیں کہ ہم علماء سے یہ پوچھ سکیں۔ تو چلیں میری قسمت اچھی ہے یا مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ وہ میرا تو فون پہ رابطہ نہیں، میں نے تو ضرور پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال کوئی جھڑے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا سا حصہ جو ہے نا بالوں کا یہاں سے جو اس عمر میں جا کے اتنی گنج ہو ہی جاتی ہے، باقی ان کے ماشاءاللہ اچھے خاصے بال ہیں، دائیں طرف بائیں طرف سارا۔ پھر ایک بندے نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اس سے تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اس کے بال کتنے ہونے چاہیے۔ یہ میں شرعی طور پر بات نہیں کر رہا، میں اخلاقاً ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ چلیں اگر کسی کی کوئی نظر کمزور ہے، آپریشن کروا لیتا ہے، لینس ڈلوا لیتا ہے، کوئی خوبصورت والا لینس بھی ڈال لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنیادی ایک نیڈ ہے، اس میں ایک چیز ہے، کوئی اچھا فریم لے لیتا ہے اینک کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، شرعی طور پہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت، اخلاقاً اور اس معاشرے کی جو نارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، جو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیسک نیڈ نہیں جس کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ شخص جس نے ہر وقت پگڑی پہننی ہے، ٹوپی پہننی ہے، اب میں نے یہ بال رکھے میں، مجھے پتا ہے کہ بال سنبھالنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ حلق کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے۔ تبلیغی جماعت میں آپ کو اکثر لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، تبلیغی جماعت میں تو ویسے ہی بال رکھنے کا رواج بہت کم ہے۔ خیر اسی قسم کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ جانا تھا اگر طارق جمیل صاحب شادی کر لیتے کوئی اس عمر میں، حالانکہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خبر بننی تھی۔ میرا خیال ہے شادی کرنا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خبر بنی یہ واقعی خبر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے ان کی کوئی پرانی ویڈیوز، کوئی آڈیوز پیچھے چلائی ہوئی ہیں جس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، ایسا زندگی آخرت کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اب اس عمر میں بھی دنیا سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو پھر سے تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید کوئی شادی کے لیے مزید تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بال تو پہلے ہی وہ کالے کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، بال کالے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن وہ لوگ پھر 7 صفر لگا کے خود رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے درویشی کی زندگی گزارو، اور خود دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اس واقعے سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جوان
بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے. اس کے بعد یہ بالکل ٹراما میں چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہر لیکچر میں ہی روتے تھے اور پھر وہ ویڈیوز بھی چڑھتی تھیں, لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے, نعوذ باللہ. تو اس صدمے کے وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب پوری زندگی ریکور ہی نہیں کریں گے, لیکن وہ ریکور کیا کر کے وہ ریکور پلس ہو گئے ہیں. انہوں نے بال بھی لگوا لی ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس غم کی کیفیت سے ریکور کر کے, کچھ زیادہ ہو گیا لیکن خیر ہے, پازیٹیو سینس میں. شرعی گرفت میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, نہ اس کے اوپر مذاق اڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ, بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند صبر کر رکھنا پسند کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے, وہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں, ان کی گاڑیاں اور لیونگ سٹینڈرڈ, تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا. اور میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا, کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے, جس طریقے سے ریسیو کیا ہے. تو سامنے ذرا ویڈیو بن رہی تھی نا, یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا, جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی, ابھی اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے, کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا, اور پھر جب ڈاکٹر ہے, دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے, تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے ویلاگ بنا دیے اس کے اوپر. ہاں, ایسے صحافیوں نے بنایا جنہوں نے خود بال لگوائے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے. کئی لوگوں کے دوبارہ سے جھڑ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے, آپ کو پتا ہے, پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. نہیں بال, یہ دیکھیں, یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں, اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ, جتنے گنجے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں, یہاں پہ اور گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے. ہاں, یہ نہیں آپ دیکھیں کہ داڑھی بھی ان کی جو ہے وہ صاف ہو جائے. نا, یہ داڑھی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ داڑھی والا معاملہ یہ والا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی نبی الاسلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہے. تو بہرحال وہ بال یہاں سے اتار کے انہی بالوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے میں وہ ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خود سے وہ آپ کی اپنی کھیتی اگ آتی ہے. اور اس میں 99.9% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال ہی استعمال ہوتے ہیں. کسی دوسرے کے بال لگانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جسم اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے یا جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے, تو وہ تو امیونٹی سسٹم اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بال لگاتے ہیں. لوگوں کے بال اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص وگ لگوا لے, اس کی تو مانیت ہے, وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. وگ آپ مصنوعی بالوں کی لگا سکتے ہیں, کسی انسانی بال کی وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اب سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ سر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا یا وگ رکھ لینا یا دانت سیدھے کرنے کے لیے بریسز لگوانا یا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور وہ سونے کا دانت لگوا لے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچر کو بدل رہی ہیں. اسی طریقے سے پلاسٹک سرجری بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. یہ فیشنوں والی پلاسٹک سرجری کی بات نہیں کر رہا. کسی کی کھال جل جاتی ہے, ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات چھل جاتی ہے, تو پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں فطرت کو بدلنے میں نہیں آتی, بلکہ فطرت کو اوریجنل حالت میں لانے بے شمار ہوتی ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 119, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانیت کو ابھاروں گا, وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے.
اس کیٹیگری میں یہ چیزیں فال نہیں کرتی. اس کیٹیگری میں وہ چیزیں فال کریں گی جو واقعتاً نیچر کو بدلنا ہے. جس طرح صحیح بخاری میں آئے ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ ہے نیچر کو بدلنا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا دیے تھے اور کندھوں تک کر لیے تھے, کیونکہ عورت نے زینت کس کے لیے کرنی؟ خامند کے لیے. تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے, وہ امت کی مائیں ہیں, تو امہات المومنین نے بال چھوٹے کروا دیے تھے. اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے, لیکن اتنے کہ وہ شولڈر سے نیچے نیچے رہے. مرد زیادہ سے زیادہ اتنے رکھے گا کہ شولڈر کے اوپر ٹچ کریں, اس سے نیچے کرے گا تو عورتوں کی مشابہت ہے. عورتیں اس سے کام کریں گی تو مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. دوسرا, ہمیں لینتھ کا پتہ چل گیا کہ عورت اور مرد کے بالوں کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے. یہاں آپ دیکھیں وہ کئی صوفی ہیں اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, لعنت ہی کھٹتے ہوئے ہونا. اس طرح کے بال رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. باقی جہاں پہ جینوئن ضرورت پڑے وہاں پہ آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ چاندی کی ناک بنوا کے لگا لیں. ظاہر اب ناک کٹی ہو تو انسان بدصورت نظر آتا ہے. اچھا, چاندی کی جو ناک انہوں نے لگوائی, کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے وہ اتنی اچھی دھات نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ. پھر اس نے سونے کی ناک, حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, سونے کی ناک انہوں نے لگوائی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سونے کا دانت لگوانا چاہتا ہے تو وہ درست ہے. اسی طریقے سے دانت سیدھے کروانے کے لیے بریسز لگواتا ہے تو فطرت کو بدلنا نہیں ہے, اس کی فطرت پہلے ہی خراب ہوئی ہوئی ہے, اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے. اپنے بال ٹرانسپلانٹ کروانا, آپ کے بال جھڑ چکے ہیں, ظاہر ہے ہر بندے کے تو بال نہیں جھڑتے نا, تو جس کے جھڑ گئے ہیں وہ نیچر سے ہٹ گیا, اور وہ اگر خرچہ کر کے اپنے بال لگوانا چاہتا ہے لگوا لے. اسی طریقے سے اگر کوئی وگ استعمال کرنا چاہتا ہے مصنوعی بالوں کی, اوریجنل بالوں کی نہیں, مصنوعی بالوں کی, وہ استعمال کر سکتا ہے. اوریجنل بالوں کی جو وگ استعمال کرنا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک عورت حضور کے پاس آئی کہ میری بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں, تو میں اس کے سر پہ بال لگوانا چاہتی ہوں. ٹرانسپلانٹ تو ظاہر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی اور عورت سے بال لیے تو اسی کی وہ بالوں میں اس کو گون دیتے تھے تو لگتا تھا کہ اس عورت کے بال زیادہ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو انسانی بالوں کو گندواتی ہیں اپنے بالوں کے ساتھ, اس کا جوڑا کرتی ہیں. ایک وہ جوڑا ہے جو یہاں عورتیں دھاگے کے ساتھ, کالے دھاگے کے ساتھ کرتی ہیں, پراندہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ انسانی بالوں کا اس طرح کا معاملہ کرنا یہ منع ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے حج کے موقع پر, تو ظاہر اس وقت وہ حکمران تھے, انہوں نے ایک اتنی لمبی چٹیا پکڑی ہوئی تھی انسانی بالوں کی, اور انہوں نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں, تمہیں نہیں سمجھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی بالوں کی چٹیا کرنے سے منع فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر عذاب ہی اس وجہ سے سٹارٹ ہوا کہ ان کی عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی وہ خام خواہ کی ایک مصنوعی زینت بنانی شروع کر دی تھی, دنیا پرستی میں پڑ گئے, اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, نامحرم مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی اس زینت کے ساتھ, بالوں کے ساتھ, تو الٹیمیٹلی وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو یہ احادیث اس بات پر گواہ ہے کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے. انسانی بالوں والا, اپنے ہوں بال وہ آپ کر سکتے ہیں, کسی دوسرے انسان کے نہیں لگا سکتے, وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا.
اگر کسی شخص نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے بال لگوائے ہیں نا یا وگ استعمال کرتا ہے, اگر تو وگ وہ پرماننٹلی اٹیچ ہے, جس طرح وہ پرماننٹلی اٹیچ ہی ہوتی ہے, ایک بار وہ پیسٹ لگا دیتے ہیں, اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی آپ اسے اتارتے ہیں, تو ہر غسل میں اتارنے کی ضرورت نہیں, سوائے ان کے کہ جو آسانی سے اتر آتی ہیں بغیر پیسٹ کے, ان کو تو آپ کوشش کریں کہ غسل میں اتار لیں, ادروائز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ آپ نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے یا وگ ہے, اسی کے اوپر سے غسل اور وضو والا معاملہ آپ کا ہو جائے گا, وہ اب آپ کے جسم کے حصے کے طور پر ہے, لہذا اس اعتبار سے کسی نے کوئی ٹینشن نہیں لینی, یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی, اس لیے میں نے اسے بیان کر دیا. لہذا وہ جو آیت ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انسانیت کو ابھاروں گا, شیطان نے کہا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے, تو یہ وہ والی تخلیق بدلنا ہے جو اوریجنل تخلیق کو بدل دیا جائے, لیکن اگر آپ کسی فطرت کو کریکٹ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز نہیں آتی. اب اوریجنل کون سی آپ بدل رہے ہیں, وہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں, عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کے رسول نے ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو بنواتی ہیں, گندواتی ہیں, اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. چند لوگوں کا ہوتا ہے, زیادہ تر کا تو نہیں یہ گیپ ہوتا, تو گیپ بنانا یہ کوئی نیچر نہیں ہے, ورنہ تو سب کا ہی ہوتا. اور اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں, یعنی یہ آئی بروز. ویسے عورت کی اگر داڑھی نکل آئے تو وہ تو اس نے اکھاڑنی ہے, کیونکہ اس نے مردوں سے مشابہت نہیں کرنی. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائے گی, لیکن یہ والے بال خام خواہ ان کو ہر وقت چھیڑتے رہنا, اور پھر عورتیں بہانے کرتی ہیں, نہیں جی ہمارے تو وہ فطرت سے ہٹے ہوئے, ہم سیٹ کرتے ہیں, سارا نہیں اٹکے نے. نہیں, یہ ایک صرف فیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے. کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ کو وہ پورے سائز سائنٹیفکلی بتانے ہوں گے کہ اس سائز کا ہو تو اس کے بعد وہ کر سکتا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی تب پرفارم کی جائے اگر کسی نے کرنی ہے. ابن مسعود کی یہ حدیث ایک عورت نے اس زمانے میں سنی, اور وہ آ گئی حضرت ابن مسعود کے پاس, اور اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو ٹیٹو بنوائیں اور دانتوں میں گیپ بنوائیں. ٹیٹو اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں بنوا لیے تھے تو اب اس پہ تیزاب ڈال کے اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس توبہ کر لی کافی ہے, اس کے اوپر کوئی گرپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. اور یہ چہرے کے بال اکھیڑے, تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نظر نہیں آئی. اب وہ تو دعویٰ بھی کر سکتی تھی, یا تو وہ صحابیہ تھی یا کسی صحابی کی بیوی ہوگی یا کسی تابعی کی بیوی ہوگی, بس اس سے نیچے تو نہیں ہوگا. تو ابن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. تو میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے, لہٰذا رسول اللہ کا فرمانا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں کہا. حالانکہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں تھی, لیکن ابن مسعود نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا اس لعنت کے اوپر بھی جو نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر فرمائی تھی. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام حدیث کے ذریعے قرآن حکیم کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر لیتے تھے, یہ جائز ہے. پھر اس عورت نے اگلی بات کی کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہی کام کرتی ہے. کوئی کلپ کاٹ لیا ہوگا کسی دیوبندی بریلوی نے اس ٹائم. آپ یہ بات کریں کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا, ہم تو اس وقت آئے نہیں تھے. اگر اس وقت نہیں تھے اونٹ کی تو آ گئے ہو, تھکی ہے نا. تو یا پھر کہو کہ انجینئر صاحب کو تو نال دا اسی جنہیں کو کلپ کٹیا سی, چلو کم از کم اس زمانے تے میں ثابت ہو جاؤں گا نا. تو وہ مشہور ہو جاتی ہے نا باتیں, افواہیں پھیل جاتی ہیں. تو ابن مسعود نے کہا کہ اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر آئی عورت, اس نے کہا کہ آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو کلپ ہی آپ کا کاٹا ہوا تھا. تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کچھ کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ رسول اللہ کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حدیث میں آپ کو پتا چل گیا کہ اس طرح کا جو بگاڑ کرنا ہے نا وہ تو منع ہے.
لیکن کچھ بگاڑ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ وہ آپ نے کرنے ہیں، اور ان بگاڑ کو کرنا یا قدرت کی طرف سے ہوئی چیزوں کو سنوارنا وہ فطرت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا۔ ختنہ اللہ نے نہیں کیا ہوتا، مخلوق کرتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی ہے، لیکن یہاں بدلنا خود فطرت ہے۔ دوسری چیز فرمایا ناخن کاٹنا۔ تیسرا بغلوں کے بال صاف کرنا۔ چوتھی چیز زیر ناف بال، اور 5ویں مونچھیں پست کرنا۔ صحیح مسلم میں یہی حدیث ہے، اس میں آیا 10 چیزیں فطرت سے، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے، مسواک کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا، ناک صاف کرنا۔ 5 چیزیں تو یہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا، اس زمانے میں یہ بھی بڑی بات تھی، کیونکہ عموماً استنجا مٹی سے ہوتا تھا، پانی تو بھر کے لانا پڑتا تھا۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے۔ اور مسلم شریف میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بالوں کے لیے، ناخن کاٹنے کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن کے اندر آپ نے ایک دفعہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ ویسے تو ہر ویک کر لیں ٹھیک ہے، لیکن لیٹ سے لیٹ بھی 40 دن۔ اس میں کوئی سائز کا نہیں ہے کہ اتنے بال ہو جائیں یا اتنے ناخن، 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ 40 دن کے اندر آپ نے ایک دفعہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں، مونچھیں پس کر لینی ہے، بال غیر ضروری جو ہیں یہ صاف کرنے ہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع فرمایا۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ ساری حدیثیں میرے لیے تو پھر کوئی نہیں ہے کہ میں تو زینت کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ شکلوں کو کیوں دیکھتے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکلوں میں بات جاتی تو سیدنا بلال حبشی ایک غلام ہی تھے نا، حبشی تھے، اور بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر جو بنو عدی کے سردار ہیں اور قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر حضرت بلال حبشی غلام کو بھی کہتے تھے یہ میرا سردار ہے۔ ایک عرب کے قبیلے کا سردار جو غلاموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، اسلام نے اتنا بدل دیا، وہ کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، دین کی نسبت کی وجہ سے۔ حبشی کتنا خوبصورت ہوگا، جتنا بھی خوبصورت ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہی ہونے ہیں، ناک موٹی ہونی ہے، رنگ اس کا کالا ہی ہونا ہے، لیکن آج جب ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہیں تو دل میں ہمیں وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور وہ محبت کا جذبہ آتا ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ ان کی شکل ہم نے دیکھی ہوئی ہے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لے یا نہ کروائے، کوئی وگ رکھ لے یا نہ رکھے، کوئی مہنگا چشمہ لگائے یا نہ لگائے، کوئی مہنگی گاڑی رکھے یا نہ رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اس طرح بن ٹھن کے جس طرح دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں آخرت میں اللہ کو دے لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں بات جنرل کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ وہ آلریڈی ایک امیر زادے ہیں، انہوں نے یہ دین سے ساری عمارت نہیں کمائی ہے، وہ آلریڈی بھی ایک لینڈ لارڈ تھے۔ بعد میں ٹھیک ہے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں اس حوالے سے سیر کروائی، تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ مولانا کا مزہ کرکرا نہ کریں، اگر انہیں بال لگوا لیے ہیں تو آپ ان کو مبارکباد پیش کریں، ہم بھی انہیں مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی شادی بھی کرنی ہے تو کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بھی مبارک آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
کوئی اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. جو چیز اسلام میں حرام نہیں ہے، جواز کی حد تک موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کسی مسلمان کے اوپر کوئی تان نہیں کر سکتے. لہٰذا میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے نیگیٹو کامنٹس کیے، یا ان صحافیوں کو جنہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پھپتیاں کسی، انہیں سمجھاؤں گا کہ آپ یہ والی حرکت نہ کریں کہ آپ ایک وہ چیز جو اسلام میں حرام نہیں ہے اس اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. باقی جس حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب کوئی شخص پوری زندگی فقر کا درس دے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بھی وہ والی درویشی نظر آنی چاہیے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے میرا کوئی ذاتی موقف ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیویاں آپ کو اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئیں. کچھ تو ساتھ ہی اعتکاف بیٹھی تھی، کچھ رات کے اندھیرے میں ملنے کے لیے آئیں. تو باقیوں کو تو حضور نے رخصت کیا، لیکن حضرت صفیہ کا گھر تھوڑا دور تھا. آپ نے کہا صفیہ تم رک جاؤ، تمہیں میں خود چھوڑنے جاؤں گا. جب آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ نے کچھ انصاری اصحاب کو دیکھا، تو وہ حضور کو دیکھ کے نا تیزی سے گزر گئے. آپ وہیں رکے، آپ نے ان کو بلایا، تو وہ جب پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ رات کے اندھیرے میں جو عورت میرے ساتھ ہے نا، اب اسٹریٹ لائٹ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ کوئی روشنی ہے، یہ میری بیوی ہے، میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے رات کے اس اندھیرے میں. تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ تمہیں یہ وسوسہ دلا سکتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی پوزیشن خود کلیئر کر دی پہلے ہی. حالانکہ آپ نہ بھی کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن ان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا اگر وہ بدگمانی کرتے. نبی کے بارے میں کرتے تو ایمان سے ہی جاتے. نبی علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ میرے اس ظاہری عمل کی وجہ سے، جس میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور میرے بارے میں ایسا گمان کر کے اپنی آخرت نہ برباد کر بیٹھے. کلیریفائی کر دیا. لیکن یہاں آپ کو مولوی جمعوں کے خطبوں میں یہ تو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ حضرت عمر سے جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا یہ لباس کیسے سلا، مال غنیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی، تمہارا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر دی تھی. یہ جس ممبر سے آپ کو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے یہ واقعہ مکمل کرے آپ نے وہیں کھڑے ہونا ہے، کہنا جی میں بھی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور تو بھی حضرت عمر علی سنت عمل کر. ہاں تے 10 تو 5 سال پہلے سائیکل تے آیا سا، تنخواہ تیری 30,000 ہے، خرچہ تیرا روزانہ کا 30,000 ہے، تو نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ بتا اللہ کا اتنا فضل کہاں سے ہے تیرے پہ؟ چندے سے کھا رہا ہے ظاہر ہے، اور کہاں سے کھا رہا ہے؟ اگر یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہوئے نا تو برا نہیں مانیں گے، نہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بعد میں کمرے میں تشریف لے آئے، اور کمرے بالکل نہیں جانا، پینٹی لاندے جے. انہوں نے کو تقریرہ باہر کر دے ہوتے، جواب دیں دے کمرے اندر. جنہیں تقریر کی ہے وہیں پہ جواب دو کہ تمہارا یہ لیونگ سٹینڈرڈ کہاں سے آیا ہے. تو واقعی جب ہم ایسے لوگوں سے درویشی کی باتیں سنیں، اب ہمارے باپا جانی ایکس مرشد دیکھیں نا، آپ وہ سبز تکیے، میں نے پگڑی تو رکھ لی ہے، مجھے اس دن ایک بھائی کہہ رہے تھے 2 تکیے بھی رکھ لو تو جھنڈے بھی چک لو. تو وہ خود کہتے ہیں میں غبارے بیچتا تھا، میں جھاڑو بیچا کرتا تھا. اس کے بعد بھائی دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی ان کے گھر تیل کا کنواں نکل گیا ہے، کوئی سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے، بس دین کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. یہ ساری بہاریں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں دین کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. اللہ کا فضل سارا اسی دین سے ہی کھایا ہے. ہاں تو ایسے لوگوں کو اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے جنہوں نے دینی کیریئر سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. یہ فرق ہے علماء حق میں اور علماء سو میں، سیدھی سی بات ہے. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑ جائے تو منہ سے جھاگ چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے. اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو مریدین ہیں نا، سب سے پہلے وہ میدان عمل میں اتر آتے ہیں کہ آپ کو جی مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو حضرت صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ ایک جملہ انہوں نے رٹا ہوا ہے، جس وقت چاہتے ہیں یہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ماتی ماری جائے.
سیدھی سی بات ہے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.